امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، جو کہ راقب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، حضور کے بہت قریب بھی ہیں، حضور کے لاڈلے بھی ہیں، اور قرابت داری کے حوالے سے اگر بات کریں تو امام حسین سے بڑھ کر حضور کا قریبی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دور حاضرہ میں بلکہ شروع سے ہی آج تک یزید کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور یزید کو کوئی لوگ کہتے ہیں تابعی ہے، کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کوئی اس کو امیر المومنین مانتے ہیں۔ میں اس موضوع کو آج شروع کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت، احادیث اور دیگر دلائل کی روشنی میں میں اپنی بات کو، میرے خیال میں سب سے پہلے اگر قرآن سے شروع کروں تو یہ بات بہت پرلطف ہوگی اور مزہ بھی کرے گی۔ میں آج آئینے کے دو رخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت بڑی جلدی سے جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پہلے قرآن اور پھر اس کے بعد آگے چل کے۔ قرآن نے ایک طرف فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ فرما دیں، اور آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جب محبوب کو یہ حکم ہو کہ آپ بھی فرمائیں، حالانکہ قرآن الخمس والناس تک سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ اہم بات ہو، بہت زیادہ خاص بات ہو، جیسے کہ توحید ہے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جیسے کہ کائنات کی جتنی محبتیں ہیں وہ ساری ایک طرف، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، پوری آیت نہیں پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ پھر جب اتباع اور اللہ کی محبت کی بات آئی، اتباع مصطفیٰ اور جواباً اللہ کی طرف سے محبت کی بات آئی، تو پھر بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یعنی یہ تو تین مثالیں میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب اللہ نے یہاں پہ اہل بیت اور قرابت داری محمد رسول اللہ کی مودت و محبت کا ذکر فرمایا، تو فرمایا قُل، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اب یا الناس نہیں ہے یہاں پہ، یا کوئی اور ایسی مثلا بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے ساری زندگی اللہ کی توحید کے ڈھنکے بچائے، احکام شرع تمہیں بتائے، تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے، تمہیں میں نے اللہ تک پہنچایا، تمہیں میں نے جہنم سے بچایا، میں بشیر بن کے آیا، میں نذیر بن کے آیا، میں سراج منیر بن کے آیا، اور مومنین کے لیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بن کے آیا۔ ارے سارا کچھ بن کے آیا، اور سب کچھ مجھے اللہ نے تمہارے لیے بنا کر بھیجا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ دیکھو نا، میں یا آپ میں سے کوئی بھی کوئی دین کا ہی کام کرتے ہیں تو ہمیں معاوضہ ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کی شان وہ ہے کہ جو کسی سے لیتے نہیں، ہر وقت دیتے ہی ہیں، ہر وقت دیتے ہی ہیں۔ لا أسألكم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ہاں
میرے رب نے فرمایا محبوبہ ان سے کہہ دے الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت ٹوٹ ٹوٹ کر دی۔ میں اجر نہیں مانگتا، لیکن میری فاطمہ اور میرے حسن اور میرے حسین اور میرے علی اور میری آل اولاد جتنی بھی ہیں، ان سب کی جتنی بھی جن کی جیسی جیسی میرے ساتھ قرابت داری ہے، اس قرابت داری کی مودت مانگتا ہوں، مانگتا نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا حکم اور آرڈر ہے کہ مودت کرنی ضروری ہے اگر ایمان چاہتے ہو تو۔ یہاں پہ کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ فرمایا اگر میرا کوئی معاملہ دیکھتے ہو، مجھی سے تمہیں خدا ملا ہے، میں ٹو دا پوائنٹ جا رہا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اب یہ تو ہوا عقیدے کا ایک رخ کہ اللہ فرماتا ہے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ میں مودت اور محبت کا اگر فرق واضح کرنا شروع کر دوں تو میری ساری تقریر اسی میں چلی جائے گی۔ اب ایک طرف تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حضور یہ فرما رہے ہیں، اس پہ آگے چل کے بڑی احادیث ہیں، لیکن چونکہ میں فی الحال قرآن میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اونچا آخو سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں، مودت والا، اہل بیت سے مودت والا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کے اندر ڈوب کر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کو ایذا کون کون سی چیزیں پہنچاتی ہیں۔ حضور کو اگر تکلیف حضور کو ہوتی ہے، میرے آقا کو کون سی ایسی چیزیں اور باتیں ہیں کہ جو حضور کو ایذا پہنچا رہی ہیں، حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں نا، فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بھی شادی کرتا ہے، اس کا ولیمہ ہوتا ہے، آئے ہائے، اس کا ولیمہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی دیر پھر بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور ممکن ہے وہ گھنٹہ بیٹھ جائیں۔ آج کل تو شادی ہالوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن لوگ بیٹھتے ہیں، بڑی گپ شپ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کھلا سا ماحول ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے نبی کی دعوت ولیمہ اور کھانے پہ آنے والوں، جب نبی بلائے تو تب آنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب نبی بلائے تو تب آنا ہے، ایک پھر جب کھا چکو تو فوراً جانے کی کوشش کرو۔ آخو سبحان اللہ۔ جب کھا چکو کھانا، ولیمہ کا کھانا کھا چکو تو فوراً جاؤ، بیٹھو نہیں۔ ممکن ہے کہ میرے نبی کو تھوڑی محسوس ہو، ہے جی، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہو تو وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کرنا، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے۔ اور اگر نبی کھانے کے بعد تمہیں اپنے حجروں سے اور اپنے گھر سے اٹھا کے نہیں بھیج رہا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کی عادت اتنی سونی ہے، ہائے ہائے، اور میرا سونا محبوب اتنا سونا ہے۔ میں پچھلے دنوں یہاں نیچے علاقے میں ایک تقریر کر رہا تھا تو میں نے سیدہ کائنات کی شان بیان کی، میرے ہاتھ میں وہ کلپ بھی وائرل ہو چکا ہے نیٹ پہ۔ تو میں نے کہا کہ اے فاطمہ تو اتنی سونی ہے کہ حسن تیرے حسن سے خیرات مانگتا ہے۔ چونکہ جب سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اے فاطمہ میں تجھے آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ تو حضور اتنے سونے ہیں، فرمایا میرا نبی جیسے سونا ہے ایسے ہی خلق عظیم کا بھی مالک ہے۔ میرا نبی اس بات سے شرماتا ہے کہ تمہیں اٹھا کر کہے جاؤ، لیکن سنو، میں حق بات کہنے سے میں نہیں شرماتا،
اللہ فرماتا ہے میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور اگر تم اٹھ کر چلے جاؤ تو یاد رکھ لو میرا نبی تمہارے لیے اچھی بات کرے گا، اور بیٹھے رہو گے تو میرے نبی کو ایذا پہنچے گی، اور یاد رکھ لو میرے نبی کو ایذا پہنچنی مجھ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں میں موضوع دسیا ہے نا، گل ہے، بات سمجھائی ہے کہ یہ ہے، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 53 یہ جتنی گفتگو کی ہے اب اس کو سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین للحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی۔ توجہ چاہوں، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بیٹھ کے کوئی گپ شپ اور گفتگو نہ کرو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ۔ میں نے جو باتیں کی ہیں شاید آپ سمجھے کہ مولانا صاحب نے وجدانی کیفیت میں، وجدان نہیں ہے، حقیقت ہے، اور قرآن ہے، قرآن فَيَسْتَخْشِي مِنْكُمْ، یہ ابھی جو میں نے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ فرما رہا ہے میں ایسی بات کہنے سے، اور یہ جو شرم میرے نبی کو آتا ہے، میں اپنی نبی کے اذیت کی خاطر کوئی بات بھی برداشت نہیں کرتا، اور مثقال ذرۃ بھی نبی کی اذیت تو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، ہاں اگر کچھ چیز لینی ہے، سوال کرنا ہے تو من میں وراء حجاب، یعنی اچھا ذالک مثل لقلوبکم وقلوبہم وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ پردے سے پیچھے سے سوال کرنا، ہاں آئینے کا دوسرا رخ یہ ہے، یہ تمہارے قلوب کے لیے بھی اور ان کی قلوب کے لیے بھی بہت اچھا ہے، مگر اگر تم پردے کے پیچھے سے سوال نہ کرو گے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ان تؤذوا رسول اللہ، ان تؤذوا رسول اللہ درمیان میں اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہ یہاں پہ دوسری، چوتھی یا پانچویں کنڈیشن اس آیت کے اندر لگ رہی ہے، میں بڑی توجہ چاہوں گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ میرے بعد میری ازواج سے نکاح بھی نہیں کر سکتے ہو، اذیت پہنچتی ہے نبی کو، کوئی گل سمجھ رہے ہو نہیں؟ میں نقطہ دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، قرآن آج بھی ہے، بولو قرآن آج بھی ہے، اور توجہ چاہوں گا قرآن آج بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ جب تک اللہ چاہے گا دنیا میں رہے گا، یاد رکھ لو ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہ فان، مگر قرآن کو فنا نہیں ہے، قرآن کو فنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ ویسے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ کھانے کے لیے آؤ، ایک تو بے اجازت نہ ہو، ایک پوائنٹ، اور کھانا کھا کے فانتشروا، ٹھیک ہے، اور گپ شپ نہیں لگاؤ چونکہ نبی کو ایذا نہ پہنچے، اور اسی طرح سے فرمایا سوال کرو تو پھر بھی پردے کے پیچھے سے کہ نبی کو ایذا نہ پہنچے، اور نبی جب دنیا سے بظاہر چلا بھی جائے نبی کی پاک بیبیوں اور ازواج مطہرات سے نکاح نہ کرو چونکہ نبی کو ایذا نہ پہنچے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کو بعد از وصال بھی نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ نبی کو ایذا پہنچتی ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا اونچا آنکھوں نا سبحان اللہ۔ یا اللہ
اے اور بندے دنیا تو چلے جاؤں تو انہوں دیا بیبیاں نکاح کر لیندیاں نے، تو میرا رب فرماؤں ہے میرے نبی دیا بیبیاں نہ نکاح نہیں کرنا، یا اللہ وجہ فرمایا باقیاں دا جانا ہو رہے، میرے نبی دا دنیا تو جانا ہو رہے، باقی چاندے نے تو انہاں دے جان دا انداز ہو رہے، تے قبر چرین دا انداز ہو رہے، میرا نبی ہونجی ہے جے میں دنیا تے ہوندہ سی۔ ایک بار آنکھوں سبحان اللہ، میرا نبی ایسے ہی ہے۔ سنیں جی، کوئی بندہ دنیا سے فوت ہو جائے، کوئی ڈاکٹر صاحب اس کو انجیکشن لگائیں فوتگی کے بعد، آپ کیا محسوس کریں گے؟ وہ بولے گا یا کوئی ڈاکٹر یا آپ میں سے یا کوئی بھی کہے گا؟ ویسے حدیث کی روشنی میں تو کہہ سکتا ہوں کہ کسی مردے کو آرام سے ادھر ادھر کیا کرو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عوام الناس اور عام میڈیکل والے کہتے ہیں بس ڈیڈ باڈی ہے، حالانکہ وہ ڈیڈ ہو کے بھی ڈیڈ پھر بھی نہیں ہوتی۔ یہ اب علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ موضوع ہے۔ وہ ڈیڈ ہو کے بھی ڈیڈ نہیں ہوتی، اگر ڈیڈ ہوتی ہے تو من ربو کا کسے پوچھا جاتا ہے؟ بندہ تو مر گیا۔ بولو، یہ بخاری ہے، یہ ابو داؤد ہے، یہ دیگر سیاہ کی کتب ہے، اور اس پہ ایمان ہے، اور اس میں کوئی سنی شیعہ اور بریلوی جو بندی کا چکر بھی نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ ارے میں تو نبی کے سننے اور جاننے کی بات کر رہا ہوں اور زندہ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث تو کہتی ہے کہ من ربو کا جسے پوچھا جائے وہ بھی ربی اللہ کہہ کے بتاتا ہے میں بھی ڈیڈ نہیں ہوں۔ اب یہ سوال ذہن میں رکھے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ادھر نبی کے گھر میں جا کے کھانا کھا کے بیٹھ کے گپ لگاؤ، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ ڈائریکٹ ازواج مطہرات سے سوال کرنے سے، نبی کے گھر والوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ یعنی میرا رب اپنے محبوب کی مثقال ذرۃ سے بھی ایذا اور تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ اے جڑے بہو یزید کرتے نے، اے سوال ذرا ان آگے بھی رکھ دے۔ توجہ ہے وہ کہ نہیں؟ جو بہت یزید کرتے ہیں اور اسے امیر المومنین مانتے ہیں، ذرا یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھے۔ ابھی میں نے ایک آیت پیش کی ہے اور میں بطور چیلنج کہہ سکتا ہوں، ثابت کرو فاطمہ اور حسن اور حسین سے بڑھ کر پوری صحابہ کی جتنی جماعت ہے اور اہل بیت کی جتنی جماعت ہے، سب سے زیادہ پار یا فاطمہ سے تھا یا حسن سے تھا یا حسین سے تھا۔ ان سے بڑھ کے کسی سے پیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہر صحابی کی شان اپنی ہے، باقی اہل بیت کی شان اپنی ہے، ازواج مطہرات کی شان بطور ازواج اپنی ہے، ہر کسی کی شان اپنی ہے، مگر جو محبت فاطمہ سے تھی، جو محبت حسن سے تھی، جو حسین سے تھی، وہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھے، پوری حدیث کا ذخیرہ کھنگال کے دیکھے، کسی سے نہیں تھی۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، لاؤ تو ہمارا ایمان کس سے ہے؟ بولو، حضور کی محبت سے ہے یا کسی اور کی محبت سے ہے؟ تو حضور کی محبت کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ محبوب ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ان سے آپ کہیں کہ میرا رب بھی اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مودت و محبت میں انہماک اور آخری درجہ حاصل کرنا ہے تو آؤ فاطمہ سے محبت کر لو، ذرا سبحان اللہ کہنا پیسے، آؤ حسن سے محبت کر لو، آؤ حسین سے محبت کر لو۔ یہ ایک آیت تھی ابھی تک۔ اچھا، اب وہ آیات میں لانا چاہتا ہوں کہ جو جناب عالی ڈائریکٹلی ان کے بارے میں حضرت عبداللہ صالح، یہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے سوال کیا یزید کے اوپر لعنت کرنے کے حوالہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو امام صاحب نے جو آیت پیش کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
توجہ ہے؟ اس کو میں لے رہا ہوں علامہ سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی سے، اور یہ 7 عربی کی عبارت ہے۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں بغیر اعراب کے، وہ میں ساتھ لایا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھ سکے کوئی تو پھر تشریف لے آئے۔ ویسے شرط یہ نہیں ہے، ترجمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ نہ آکھیو ہے جی، یہ محنت ساری یہ عاجز آپ کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری نے بھی اس کو لیا ہے، اور بڑے بڑے ہمارے محدثین نے لیا ہے، اور فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی ہے۔ یعنی میں اگر دلائل دوں نا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اگلے جمعے پہ آگے چل کے میں انشاءاللہ لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے الحمدللہ، وہ دوسری دلائل کی وہ اگلے جمعے کے لیے ہوں گے، آج صرف قرآن ہوگا۔ آنکھو سبحان اللہ۔ یہ ہے جی سورہ محمد 22 اور 23 نمبر آیت ہے، جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے یزید پہ لعنت کی دلیل دی تھی اپنے بیٹے کو، اور ہمارے مفسرین اور محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اور میں جو بندہ دے رہا ہوں امام احمد بن حنبل، یہ کچا آدمی نہیں ہے، ان کو 10 لاکھ صرف حدیثیں یاد تھی، اور چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا عاشق تھا، اور اللہ کے رسول کا بھی عاشق تھا، اور اہل بیت اطہار کا بھی عاشق تھا، صحابہ کی محبت میں بھی انہماک رکھتا تھا۔ میں توجہ چاہوں گا، جب آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ یزید پر لعنت کرنی کہاں سے ثابت ہے، اور کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، امام احمد نے کہا قرآن سے۔ سبحان اللہ کو یہ 23 اور آیت نمبر 23، 22، 23 اور سورہ محمد ہے، ٹھیک ہے جی، 26واں سپارہ ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ میرے خیال ہے یا تو میں سونا پڑھ نہیں سکیا یا تو آنو سمجھ نہیں آئی، میں پھر بڑے سونے انداز میں پڑھاں گا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ بس کیا ان قریب اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتے کاٹو گے، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ارے ترجمہ پیش کر رہا ہوں قرآن کا، اور موقف پیش کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل کا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت۔ مفسر قرآن علامہ آلوسی نے آئمہ اسلام کے حوالہ جات کے ذریعے سے اس آیت سے جواز لعن یزید پر لیا ہے، اور یعنی علامہ برزنجسی اور علامہ ہاشمی سوائق مورکہ کے حوالے سے، اور امام احمد بن حنبل کا جو سوال تھا یزید کا لعن کے حوالے سے، علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے بھی اسی آیت کو کوٹ کیا، اور سارا واقعہ سارا نقشہ کھینچ کے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر آپ نے ساتھ اضافات لگائے، اور آپ نے جناب علی آپ نے ساتھ اہل بیت اطہار کے قتل اور سارے کنبے کو یعنی 72 تن کو شہادت ڈال کر ساتھ پھر مدینے کا جو واقعہ ہرا ہے اس کو بھی لیا، اور مکہ شریف پر حملے کو بھی لیا، ساری باتوں کو اکٹھا کیا۔ آخر پہ یہ کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ اس یزید لعنتی نے رسالت کا اقرار ہی نہیں کیا تھا۔ میرے حال اگر ایک آیت اور بھی پڑھ لواں جی، اس پر بھی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی
صاحب تفسیر مظہری نے جو استدلال کیا ہے وہ بھی انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل کا ہی وہ سارا واقعہ اس سے استدلال کیا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ ایسے اگر میں اسی موضوع پہ پڑھتا رہوں تو میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن آیات سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف اور ایذا کب اور کہاں پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں جو آیت نمبر 53 سورہ احزاب کی میں نے پڑھی ہے، وہ اس کا ترجمہ وہ مختصراً میں نے بیان کیا ہے، وہ آپ نے سن لیا ہے۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں حضور کی بارگاہ کیسی ہے، تھوڑی سی توجہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سوال بھی بار بار نہیں کر سکتے چونکہ بارگاہ ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ کرتے جائیں اور بولتے جائیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آواز اونچی کرو گے یا اس طرح بلاؤ گے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ختم اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، حبط اعمال ہو جائے گا۔ اچھا ادھر فرمایا لا تقولوا راعنا، ادھر فرمایا میرے محبوب کے گھر میں آؤ تو بے اجازت آؤ نہیں، جب بلائیں تو تب آؤ، کھا چکو کھانا اور پھر واپس جاؤ۔ اچھا یہ کھانا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح ہوا تھا تو حضور نے ولیمہ دیا تھا۔ یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، بعد احباب بیٹھ گئے تھے تو میرے آقا حجروں میں گئے، وہ پیچھے سے نہیں گئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 2 دفعہ گئے تو پھر آ کر دیکھا وہ لوگ چلے گئے۔ جب وہ نکلے حضور اپنے حجرے میں گئے، دروازہ بند ہوا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ قرآن ہے، یعنی اگر بیٹھو گے اور ایذا پہنچے گی پھر بھی میں نہیں برداشت کرتا، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی کرو گے میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا، آپس میں نام لے کے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے سونے کو بلاؤ گے میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا، ارے بار بار سوال کرو گے میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا۔ یار ابا سونے تو اینا بھی نہیں برداشت کرنا ہے تے حسین دے بارے میں تو نے خود کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ادھر اللہ آواز کا اونچا نہیں برداشت کرتا، بات اونچی نہیں برداشت کرتا، بلانا نام لے کر نہیں برداشت کرتا، بار بار سوال برداشت نہیں کرتا، فالتو نبی کے گھر میں بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، اور پردے کی اوٹ کے علاوہ سوال برداشت نہیں کرتا، اور نبی کی بیویوں کو اس کے جانے کے بعد نکاح نہیں مانتا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تے حسین تے نبی نو بہت سونا لگدا سی، توجہ ہے کہ نہیں؟ حسین اتنا پیارا تھا، یعنی حضور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں وہ دونوں آ گئے، حضور نے خطبہ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ چلو جی یہ پھر کیسن جی نہیں، یہ تو یہ ان کی محبت میں انہوں نے یہ حدیثیں گھڑ لی ہیں، وہ قرآن تو کسی نے کڑیا نا، قرآن کسی نے گھڑا ہے، چلو اس آیت کو ہی لے لیتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کو ہی لے لیتے ہیں۔ ہاں کوئی مائی کا لال ہے جو یزید کا رشتہ دار ہے، تو کوئی بھی مائی کا لال جس کا تعلق اور رشتہ داری یزید سے بنتی ہے وہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ میں حسن و حسین اور فاطمہ اور علی نہیں ہے، کوئی ہے تو لائے، کوئی قرآن کی آیت اس کا رد کے لیے لائے، کوئی حدیثیں لے آئیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے اس آیت میں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت پر بھی چیلنج ہے کہ کوئی بھی یزید کا رشتہ دار یا یزید کے رشتہ داری جن کی بنتی ہے، یعنی جو خود رشتہ دار بن رہے ہیں آج کل،
یا شروع سے بنتے چلے آ رہے ہیں، وہ کوئی کلپ بنا کے لگا رہا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہے وہ یزید تابی سی، یزید بڑا چنگا سی، یزید لانتی چنگا نہیں سی۔ میں ابھی قرآن کی آیت اصول تفسیر کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 57 ہے، اور جو درود والی آیت ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کے بعد سامعین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اب جو ایذائے رسول ہے وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ حضور کو چھوٹی سی بات بھی اگر مثقال ذرۃ بھی غلطی کریں گے تو یہاں پہ مسئلہ ایمان کا ہے، وہاں پہ ایذا نہیں پہنچ سکتی، اگر پہنچائیں گے تو وہ ایذائے رسول بھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، جبکہ اللہ ایذاؤں سے پاک ہے۔ یا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ جو میرے محبوب کو ایذا دیتا ہے سمجھ لیجئے مجھے دیتا ہے۔ جیسے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیسے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ۔ میں اس میں اب کوئی صرفی نحوی ترکیب کی طرف نہیں جاتا، نہیں تو الحمدللہ اس سیپٹی کے اندر بہت سارے نسخے آ رہے ہیں صرفی نحوی، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ وَرَسُولُهُ فرمایا، وَمَا نہیں فرمایا۔ جو عربی گرامر جانتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، بات فقط اتنی ہے، اللہ نے فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو ایذا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا، جو لوگ تفسیری قواعد کو سمجھتے ہیں یا جو لوگ گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، غوطہ ہوتے ہیں، وہ قرآن کو جو بار بار قرآن کی تفسیر پڑھ چکے ہیں یا قواعد ضروریہ کو اور تفسیری قواعد کو اور علوم متداولہ کے ساتھ نحوی تراکیب کو سمجھ کے قرآن پڑھ کے انہوں نے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا نچوڑ نکالا ہے، وہ جانتے ہیں کہ عذاب عظیم کن کے لیے ہوتا ہے، عذاب علیم کن کے لیے ہوتا ہے، اور عذاب مہین کن کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر عذاب مہین ان کے لیے ہے، عذاب مہین ان کے لیے، میں پھر کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اور اگر عذاب مہین ان کے لیے ہے کہ جن پہ اللہ اور اس کا رسول دنیا اور آخرت میں لعنت کر رہا ہے اور ایذائے رسول کی وجہ سے لعنت ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں اس میں یزید ہے کہ نہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، بولو اس میں اب یزید ہے کہ نہیں؟ مفسرین نے یہ ساری آیت لائی ہوئی چونکہ وقت نہیں ہے اتنا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، یاد رکھ لو عذاب مہین کفار کے لیے ہے۔ عذاب مہین کس کے لیے ہے؟ بولو ذرا سارے آنکھوں، عذاب مہین کس کے لیے ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا ذرا بول جاؤ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور ایمان سے بتاؤ اگر یزید لعنتی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ بولو۔ میں نے بہت محنت کر کے قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو ایذائے رسول کے بارے میں سنایا ہے، اور جنہوں نے شروع سے ابھی تک میرا بیان سنا ہے وہ جان گئے ہیں کہ ذرا سی بات بھی، یعنی ولیمہ کھا کر بیٹھنا بھی میرا اللہ فرماتا ہے نہیں جاؤ، بیٹھنا بھی نہیں، چونکہ تھوڑی سی بھی میرے نبی کو ایذا نہ پہنچے۔ ویسے جب حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تو نبی کو ایذا پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، کیا نبی کو ایذا پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ بولتے جائیے۔ ارے
امام حسین کے سارے کنبے کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، ارے قاسم کو، اور جناب علی اور دیگر جتنے بھی شہداء کربلا ہیں سب کچھ شہید کیا گیا، تو کیا وہاں پہ نبی خوش ہو رہے تھے؟ یا تو پورے واقعہ کربلا کا انکار کیا جائے تو یا پھر قرآن کو مانا جائے۔ کوئی بولے نہیں ہو حضرات؟ یا تو کہو کہ سرے سے واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں، اور یزید جو ہے وہ بڑا پاک صاف اور شفاف تھا، تو یزید والے پاسے میں آیا ہی نہیں۔ ابھی میں مکمل طریقے سے یزید کی طرف نہیں آیا ہوں، قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کو ایذا کیسے پہنچتی ہے۔ اور حسین وہ ہے کہ جو ہر وقت جتنا عرصہ میرے آقا دنیا پہ رہے، 6 سالہ دور ہے یا جتنے سالہ دور ہے، حسین کو تو میرے آقا چوما کرتے تھے۔ حسین کو میرے آقا چوما ہی نہیں کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا ہمارے حالیہ من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں، تو ان دونوں کو حضور سونگا کرتے تھے، ان دونوں کو حضور سونگا کرتے تھے اور ان کو چوما کرتے تھے۔ اور بڑی سونی بات، آخری بات ہے، وقت جا رہا ہے، حضور سجدے میں تھے، تو جب یہ دونوں آ کے کاندھوں پر بیٹھ گئے، صحابہ نے ہٹانا چاہا، فرمایا نہیں، ان کو رہنے دو۔ حضور نے فرمایا ان کو رہنے دو۔ یا رسول اللہ، سجدہ ہو آپ کا، دیکھیں میں گہرائی کی بات کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھوں، سجدہ ہو مصطفیٰ کا بھائی محمد رسول اللہ، اور آگے چل کے من آثار السجود سیماہم فی وجوہہم، یہ صحابہ کا سجدہ اللہ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں گن رہا ہے۔ ارے صحابی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، تو جن صحابہ کے سجدوں کو اللہ گن رہا ہے اور ان کے سجدوں کو اللہ قرآن کے اندر بیان کر کے تورات اور زبور انجیل کا حوالہ دے اور ان کے سجدوں کو پیار آئے اللہ کو، تو پھر جس کی وجہ سے وہ سجدے قبول ہو رہے ہیں، اس مصطفیٰ کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ حضور سجدہ کریں تو ڈائریکٹ اللہ کو دیکھتے ہیں، اگر علی سجدہ کرے تو علی کا دعویٰ ہے میں اس وقت سر اٹھاتا ہوں جب تجلیات الہیہ کا نظارہ کر لوں۔ ارے علی کے سجدے کی یہ شان ہے، ایمان سے آپ بتاؤ مصطفیٰ کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ڈائریکٹ بات ہے، انڈائریکٹ کی نہیں کر رہا۔ اور ادھر سے رابطہ ادھر بھی ہو، اور پھر کاندھے پہ حسن و حسین آئے، رابطہ جوڑ کے پھر اللہ فرمائے ان کو رہنے دو، رابطہ جوڑ جائے، یعنی سجدے میں مصطفیٰ ہو، رابطہ اللہ سے ہو، حسن و حسین کاندھوں پہ کھیلے، صحابہ اٹھائیں، میرے آقا فرمائے چھوڑو ان کو کھیلنے دو۔ اے تیرے حسین، یہ تو ہے، ذرا بولو سارے، تے اسی کونہ نہ بولیو، وہ آنکھو اسی حسینی، یہ ہے حسین جس کا میں بتا رہا ہوں، یہ ہے حسین اور ہم بھی ہیں حسینی۔ ہاں جی، ہم یزید والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ میں نے دلائل کے انبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ محنت میری آپ لوگوں کے لیے ہے اور اس یزیدی ٹولے کے لیے ہے جو کبھی کیسے یزید کی حمایت کرتا ہے۔ میرا ان کو چیلنج ہے کہ آؤ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تمہیں